بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارئین و سامعین، آج 3 مارچ 2024 ہے۔ 3 مارچ 1924 کو مغربی اتحادیوں کے دباؤ پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت ختم کر دی اور عثمانی خلیفہ کو ملک سے جلا وطن کر دیا اور سیکولرزم اور لبرلزم پر مبنی جمہوریہ قائم کر دی۔ آج ہر مسلمان کو اور ہر دین کی فکر رکھنے والے کو اور امت کے مسائل سے دلچسپی لینے والے کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پچھلی 1 صدی میں ہم نے اس غلامی اور زوال کے دور سے نکلنے کے لیے کیا کیا۔ امت کے اہل فکر کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اس زوال کے اسباب کیا تھے۔ بحیثیت تحقیق کے ایک طالب علم کے میری یہ رائے ہے کہ اس کے 2 بڑے سبب تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اور اسباب نہیں تھے، اس کے اسباب بہت ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک امت کا ہمہ گیر زوال کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے زوال کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن میری رائے میں اس کے 2 بڑے سبب تھے جن کو امراض کہنا چاہیے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا، اور ایمان اس لیے کمزور ہو گیا کہ ان کا تعلیم اور تربیت اور تزکیے کا نظام کمزور ہو گیا، غلط ہو گیا۔ ایمان کمزور ہو جائے تو اس کے نتیجے میں عمل صالح پیدا نہیں ہوتے، یعنی انسان میں وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی، باقی نہیں رہتی جو اس دنیا میں قطع اسباب کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ لہذا مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ دوسری بڑی وجہ ان کے زوال کی یہ تھی، جو آج ان کو زوال سے نکلنے نہیں دے رہی، وہ یہ تھی کہ مغربی فکر اور تہذیب کا غلبہ، اور اس تہذیب کے علم بردار جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ اور یورپ اور ان کے حلیف اسرائیل اور آسٹریلیا اور بھارت وغیرہ وغیرہ، ان سب کی، اور اس میں شامل سمجھیے چین اور روس کو، یہ سب جو ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان زوال سے نکلیں اور مسلمان دوبارہ عزت اور آبرو کی زندگی گزاریں اور وہ اپنی عظمت گم گشتہ کو پا لیں۔ اب ہماری نالائکی یہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم زوال سے نہیں نکل پائے، اور اسی وجہ سے آج ہماری سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی زندگی کے شعبے میں دیکھیں ہم پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ ہماری قوت کا منبع کیا ہے۔ ہماری قوت کا منبع ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر یکسو ہو جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کا اہتمام کریں صحیح تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کے ذریعے، تاکہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جو اپنے ان منابع قوت کے جو ہیں ان سے استفادہ کرے، اور انسانوں میں، مسلمانوں میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کا نام لے کر پھر اٹھے اور دنیا پر چھا جائے۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور ہم نے جو کوششیں کی، بلا شبہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوششیں کی، ہم مسلمانوں نے کوششیں کی کہ ہم غلامی کا جوا اتار پھینکیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم ان کے ہاں برپا کی اور وہ کمزور ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی آج بھی مسلمانوں کی اکثریت، خاص طور پر ان کے حکمرانوں کی اور ان کے پڑھے لکھے جو طبقات ہیں ان کی، وہ سارے مغرب کے فکری غلام ہیں، وہ سارے مغرب کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اسلام کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے علماء نے، دینی جماعتوں نے بلا شبہ کوششیں کی ہیں، تبلیغی جماعت ہے، دینی مدارس ہیں، جدید دینی تحریکیں ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی تزکیے کا کام نہیں ہو رہا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو جہاد سمجھ کے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں مسلمانوں کو فتح بھی دی۔ لیکن ہماری عمومی حالت یہ ہے کہ ہم ان سارے شعبوں میں پیچھے ہیں۔ اسی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کا حق ادا نہیں کیا،
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں اور ہمارے اعمال کمزور ہیں اور ہمارے اندر کرپشن اور بےایمانی اور چوری اور فحاشی اور عریانی اور ڈاکہ زنی اور کیا کیا کیا، یعنی ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ہم سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ جب تک ہم دین سے سچ مچ نہیں جڑیں گے، ہمارے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی، ہم اپنے دین سے صحیح معنوں میں جڑ نہیں جائیں گے، اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم کیسے اس زوال کی کٹھنائیوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لہذا برادران اسلام، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی سوچے۔ سب سے پہلے میں آپ کی تذکیر کے لیے کہتا ہوں اور اپنی تذکیر کے لیے کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ کرنا چاہیے۔ اپنی اصلاح کا سوچیں، اپنی قبر کا سوچیں، اللہ کے حضور حاضری کا سوچیں، اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے قابل بنائیں۔ پھر اپنی اولاد کا سوچیں، وہ اولاد جو ہمیں عزیز ہے، کیا ہم انہیں آگ سے نہیں بچانا چاہتے؟ ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا، ہماری برادری، ہمارا خاندان، پھر ہمارا محلہ، ہمارا صوبہ، ہمارے شہر، ہمارا ملک، اور پھر ساری انسانیت۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور سارے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام پر اپنی ذاتی زندگی میں عمل کریں اور اجتماعی زندگیوں میں بھی عمل کریں۔ ہم اپنے معاشرے کو بھی اسلامی بنائیں اور ہم اپنی ریاست کو بھی اسلامی بنائیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور یہ سوچیں کہ 100 سال گزر گیا، آج 3 مارچ 2024 ہے اور 3 مارچ 1924 کو خلافت ختم ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ان کاموں پر جو انہوں نے شروع کیے، جو تاریخیں انہوں نے شروع کی، جو تنظیمیں انہوں نے شروع کی، جو دینی تعلیم اور دوسری تعلیم کے ادارے انہوں نے قائم کیے، ان کو رک کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی کامیابی ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کس طرح اپنی چیزوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ منسوس نہیں ہوتی، وہ قرآن اور سنت کا حرف نہیں ہوتی۔ قرآن اور سنت محفوظ ہیں، وہ ہمارے لیے ماخذ ہیں، ہمیں ان سے روشنی لینی ہے، لیکن ہم اپنا جو منہج ہے، ہم جو اپنی حکمت عملی ہے اسے بدل سکتے ہیں۔ تو ہمارے مصلحین کو، ہمارے مفکرین کو، ہمارے دانشوروں کو، ہماری دینی جماعتوں اور سیاسی دینی جماعتوں کے قائدین کو، اصلاحی اور دعوتی تبلیغی جماعتوں کے قائدین کو اس پر غور کرنا چاہیے، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمارے کام مؤثر ہو جائے، تاکہ دین پھر غالب آ جائے، دین ہماری زندگیوں میں غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔